حضور سید عالم کے ساتھ ایک صلح نامہ تحریر ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اس صلح نامے کے اندر سب سے پہلی یہ تھی کہ فریقین یعنی مکہ والے اور مدینے والے یہ دونوں اس بات پر ایگریمنٹ کر لیں کہ یہ روزانہ جھڑپیں ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، تو اس جنگ کو ہم اسٹاپ کرتے ہیں اور 10 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. صحیح. حضور نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تاکہ آپ اپنے معاملات کریں، ہم اپنے معاملات کریں، اور کوئی ایسی گویا کہ جنگ کی سلسلہ نہ ہو، تاکہ تجارت ہے، بچوں کی تربیت ہے، اخلاقی تربیت ہے. حضور نے کہا ٹھیک ہے. کہ دوسری شرط یہ ہے جو سب سے زیادہ ٹپیکل تھی، مکہ سے اگر کوئی بندہ مدینہ منورہ چلا جائے تو آپ کو اس کو رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. آپ اس بندے کو ہمیں فوراً واپس کریں گے. ہاں اگر آپ کا کوئی بندہ ہمارے پاس آ گیا تو ہم جو ہے کہ اس کو واپس نہیں کریں گے. یہ بالکل الٹ بات تھی. حضور نے اس کو بھی قبول کیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ کب برداشت ہو سکتا تھا کہ ہم مرنے کے لیے گوارا ہیں، لیکن یہ کیا بدماشی ہے کہ جناب آپ کا کوئی بندہ اگر آ جائے، ظاہر سی بات ہے مکے میں کئی اہل ایمان جن کے دل میں ایمان کی رمق تھی، اگر وہ آ جائے تو اہل مدینہ واپس کریں گے، لیکن مدینے سے اگر کوئی بندہ مکہ آ جائے تو وہ اس کو گرفتار کریں، اس کے ساتھ جو کریں وہ واپس نہیں کر سکتے. کہ آپ جو اس سال آئیں تو ان سال یہیں سے آپ احرام کھول دیں اور لوٹ جائیں. حرم میں آپ نہیں آ سکتے. صحیح. آپ یہاں سے لوٹ جائیے. ہاں ہم آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ آنے والا جو سال ہے اس میں آپ اپنی عمرے کی قضا کے لیے آئیں. صحیح. اور 3 دن کے لیے ہم خود مکہ خالی کر دیں گے. صحیح. آپ اور آپ کے جو رفقا ہیں وہ آئیں، مکہ کا طواف کریں، 3 دن رہیں، اس کے بعد چلے جائیں. تو یہ تقریباً 5 سے زیادہ نکات پر، یہ 5 بھی اگر کہیں یا 3 بھی کہیں تو دراصل اس کی ڈیٹیل کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. کوئی اس پر یہ نہ کہے کہ جناب اس میں شقیں زیادہ تھیں. یہ ایگریمنٹ طے پایا. ایگریمنٹ طے پانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ جس پر حضور نے اس شرط کو بھی مانا کہ اگر ہمارا کوئی بندہ مکے سے چلا جائے مدینے تو آپ واپس کریں گے، اور مدینے سے کوئی آ جائے تو واپس نہیں کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور اس شک کو ہم نہیں مانیں گے. یہ کیسے قبول کی جاتی؟ سرکار فرمایا عمر خاموش رہو، کیونکہ حضور سید عالم اس کے نتیجے کو دیکھ رہے تھے. اب تک ان کا سب سے بڑا پروپیگنڈا اور لوگوں میں مسکنسیپشن جو یہ پھیلا رہے تھے کہ یہ ہمارے علاقے کے تھے، بھاگ کے چلے گئے ہیں، اور یہ تو جناب وہاں پر بادانشین ہو گئے ہیں، اور یہ گروہ بنا چکے ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے. مکہ کے لوگ پوری دنیا میں یہ شور مچا کر چاہتے تھے کہ حضور سید عالم کے ساتھ معاذ اللہ ان صحابہ کو گرفتار کر کے دوبارہ مکہ لایا جائے، کہ بھائی ان کا وطن یہ تھا، یہاں سے گئے. لیکن اس مذاکرے کے اندر اور اس صلح نامے کے اندر، اس ایگریمنٹ کے اندر جب حضور بیٹھے ہیں تو انہوں نے حضور کو اپنا ہم پلہ مان لیا اور مدینے کو بحیثیت ریاست کے قبول کر لیا. صحیح. اور مدینے کو ریاست کے قبول کر لیا اور حضور کو بحیثیت مدینے کے امیر مان لیا. اب جو ان کا منفی پروپیگنڈا حضور کے خلاف تھا وہ خود یہیں پر دفن ہو گیا. تو حضور نے ان کی ہر شق کو اسی لیے تسلیم کر لیا جہاں بے شمار حکمت تھی. اس میں یہ تھا کہ اب ہم پر سے اعتراض ختم ہو گیا. اب مدینہ باقاعدہ زمین کے اوپر جس طرح مکہ ایک ریاست اور ایک کنٹری کی صورت میں ایگزسٹ کرتا ہے، اسی طرح مدینہ بھی یہ نہیں ہے جو تم کہتے ہو چند بھاگے ہوئے لوگوں کا مجموعہ بن گیا معاذ اللہ، بلکہ یہ بھی ایک وطن ہے. یہ بات وہاں پر طے پا گئی. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے.